السلام علیکم ویورز اینڈ ریڈر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کو جیسا معلوم ہے کہ ہمارے جو پہلا چینل ہے اس پر ریسٹرکشن لگ گئی ہے تقریباً 1 ویک کی، تو وہاں پر ہم ویڈیو وغیرہ کچھ اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ تو جب تک اس ناول کی باقی ویڈیوز اس چینل پہ اپلوڈ ہوں گی تو اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے۔ تو پھر اجازت ہے۔ سالار نے اس کے کندھے سے اسٹیپ نیچے سرکایا۔ ساوری کی سانسیں رک سی گئی تھیں۔ نہیں، ساوری نے اسے روکنا چاہا پر سالار اس کے اسکرٹ کا کھولتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ نہیں کرتے، میں بوڑھا ہو جاؤں گا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتے، کندھے پہ نرمی سے لب رکھے، ساوری کا دل دھڑدھڑا رہا تھا اس کی قربت پہ۔ بے قراری سے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے وہ اس سے لپٹ گئی۔ سالار کے دہکتے ہونٹ اس کے کندھے اور گردن پہ رینگ رہے تھے۔ ساوری کا جسم ہولے ہولے لرزنے لگا تو سالار نے اس کا گلال ہوتا چہرہ دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ضبط کر رہی تھی۔ تمہیں میرے چھونے سے اذیت ہو رہی ہے؟ اسے الگ کرتے ٹھوڑی کے نیچے شہادت کی انگلی رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، لیکن گدگدی ہو رہی ہے حبی۔ شرم سے اس کے گال دہک رہے تھے۔ سالار نے دھیرے دھیرے اس کے گال پہ انگوٹھا مس کرنا شروع کیا۔ نیما ہونٹ سوکھنے لگے تھے۔ گدگدی کو فیل کرو، اسے دوبارہ سے قریب کھینچتے گردن پہ عین ٹھوڑی پہ لب رکھتے چوما۔ میری بات سنیں۔ ساوری نے بے چین ہوتے اس کا انگوٹھا پکڑا۔ سنائیں۔ سالار کا ہاتھ اس کی کمر پہ رینگ رہا تھا۔ ایسے نہیں کریں نا، ہم شادی کریں گے، پھر شادی کے بعد بھی کریں گے۔ ابھی مجھے عیدی وصول کرنے دیں۔ اس کا لاکٹ کھول کے الگ کیا۔ ساوری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے روکے۔ سالار کا بہکتا انداز اس کی جان نکال رہا تھا۔ اپنی شرٹ اتارنے کے لیے وہ کھڑا ہوا تو ساوری کھسکتے دور ہوئی۔ آج عید کا دن تو نہ خراب کریں میرا۔ خوف سے اسے دیکھتے جلدی سے پلو سیدھا کیا جو کندھے سے ڈھلک کے نیچے گرا ہوا تھا۔ یا تو آپ کا خراب ہوگا یا میرا۔ یہ ٹھیک ہے۔ کف لنکس نکالتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ پہلے مجھ سے شادی کریں، پھر۔ وہ جوتے پہن رہی تھی جبکہ سالار اسے ابھی دیکھنے میں محو تھا اور وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے دروازے کی طرف لپکی۔ اسکرٹ کی کھلی ڈوریاں کمر پہ جھول رہی تھیں۔ ساوری، سالار نے دانت پیسے، یہ لڑکی اب اس سے بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ اتنے سال پورے حق سے اس کے جذبات سے کھیلتی رہی تھی، اب جب اس کے کھیلنے کی باری آئی تو وہ اس سے دور بھاگنے لگی تھی۔ ساوری باہر نکلتے سیدھی ڈرائنگ روم میں آئی۔ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر دیا، پھر اپنی کھلی ڈوریاں بند کرتے حالت درست کی۔ مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں رقص کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا سالار نے اسے پکڑ ہی لینا ہے، لیکن ابھی تو وہ بچ گئی تھی۔ وہیں صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ سالار باہر آیا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے کی بجائے اپنے روم میں چلا آیا۔ اسے بھی پتا تھا اگر وہ اسے ڈھونڈنے نہیں جائے گا تو وہ خود اس کے پاس آ جائے گی۔ ابھی بھی یہی سوچتے وہ اپنے روم میں آ کے لیٹ گیا۔ ساوری کچھ دیر انتظار کرتی رہی پر اسے کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی تو حیرانگی سے باہر نکل آئی۔ اسے ڈھونڈتے اس کے روم میں چلی آئی۔ دروازہ نوک کیا تو اندر سے سالار کی کوئی آواز نہیں آئی۔ خود ہی کھول کے اندر داخل ہوئی۔ سالار سامنے ہی بیڈ پہ نیم دراز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے؟
نہیں، اور اب ہم 2 دن بعد ریسیپشن کر رہے ہیں۔ سالار نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ وہ اس کی خواہش ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ نہیں نا؟ کیا نہیں نا؟ ہر بات پہ نہیں نہیں سن کے میرا دماغ پک گیا ہے۔ کرنی تو مجھ سے ہی ہے، شادی تو 2 دن بعد ہی کر لیں۔ اچھا ہے تمہاری نہیں 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 سننی پڑے گی مجھے۔ کیا پتہ مجھے کوئی اور اچھا لگ جائے، مجھے کسی اور سے محبت ہو جائے۔ مسکراتے وہ اس کے پاس آتے رکی۔ سالار آنکھیں جھکائے اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ دل کے اندر کہیں ٹیس سی اٹھی، اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی آپ سے کر لوں گی، پھر کوئی اور پسند آ گیا تو پھر میں کیا کروں؟ بکواس بند کرو صابری، اس سے پہلے کہ میرا دماغ شاؤٹ کر جائے اور میں تمہارا حشر نشر کر دوں۔ ایک دم کھڑے ہوتے اسے کوہنی سے پکڑتے اپنی جانب گھسیٹا۔ صابری اس کے اتنے وائلڈ ریئیکشن پہ ساکت ہوئی۔ سالار نے کبھی اتنے غصے سے اسے نہیں دیکھا تھا جیسے ابھی۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھیں۔ حد میں رہ کے بات کیا کرو، اس کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ صابری نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی لیکن سخت گرفت میں ہونے کی وجہ سے نکال نہیں پائی۔ سوری، میں مذاق کر رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں ایک دم نمی ابھری تو سالار اسے چھوڑتے پیچھے ہوا۔ اسے اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ حالانکہ اس نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا اگر صابری کو کوئی اور پسند آیا تو وہ اس سے شادی کروا دے گا، لیکن اب اس کے منہ سے یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میں تو ویسے ہی آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ تنگ کرنے کی اور بھی وجوہات ہیں، ان سے کر لو، لیکن دوبارہ یہ بات میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ مٹھیاں بھیجتے جیسے وہ خود پہ کڑا ضبط کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، صابری نے آگے ہو کے اس کے گلے سے لگی۔ سالار نے گہرا سانس لیتے آنکھیں موند لی۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور آپ چاہے جو بھی کرنا چاہیں میرے ساتھ میں راضی ہوں۔ آنکھیں سختی سے میچتے وہ اس کے کان کے قریب منمنا رہی تھی۔ مطلب تم تیار ہو؟ جی، ہولے سے گردن ہلائی۔ ویڈنگ ڈے منانے کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ اپنے دل کو ڈپٹ کے خاموش کروا رہی تھی۔ سالار نے اسے ایسے ہی اوپر اٹھا لیا۔ ڈرنا نہیں ہے، اسے بیڈ پہ ڈالتے گھٹنے اس کے دائیں بائیں ٹکائے۔ صابری آنکھیں کھولے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر ناکام ہوتے اس کے سینے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کے سائڈ پہ رکھ رہا تھا۔ صابری سمیٹتے پیچھے سرکی۔ سالار شرٹ سائڈ پہ رکھتے آگے جھکا۔ وہ پورا اس پہ چھایا ہوا تھا۔ چوڑے وجود کے نیچے چھپتے اس نے چہرے پہ ہاتھ رکھے۔ سالار نے اس کی ساڑی پیٹ سے اٹھاتے بیلی بٹن کو ہلکا سا رب کیا۔ وہ سانس روکے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی، پھر جھکتے پیٹ پہ لب رکھے تو وہ کروٹ لے گئی۔ اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو؟ صابری نے اپنی نروسنس کم کرنے کی کوشش کرتے سانس لیا۔ نہ بھی کی تو سب کو پتہ ہے ہم دونوں کا رشتہ کیا ہے۔ سالار نے اس کا پورا بدن گلال ہوتے دیکھا، پھر سائڈ پہ ہوتے اس کے ہک کھولے جہاں سے ریشمی ڈوریاں لچک کے نیچے گری۔ وہ اس پہ حاوی ہونے لگا تھا، شدت سے ہونٹ اس کی پشت پہ رکھتے جیسے وہ اسے پی جانا چاہتا تھا۔ صابری بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کا لمس اپنے اندر اتارتے ادھ موئی ہوئی۔ جب سالار
کا بھاری ہاتھ اس کی کمر سے سرکتے سینے تک آیا۔ سالار وہ کروٹ لیتے اس کی طرف گھومی، آنکھیں کھولے وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سالار بھی اس کی حالت کے مد نظر ٹھہر گیا۔ آپ کو یہ سب کس نے سکھایا؟ اتنی بے تکی بات پہ سالار کا دماغ بھگ سے اڑا۔ ہر کسی کو خود ہی آ جاتا ہے۔ اسے گھورتے چت لیٹا اور صابری کو اٹھا کے اپنے اوپر کیا۔ مجھے کیوں نہیں آتا؟ وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے پہ رکھتے پشت کرنے لگی تو سالار نے بمشکل ہنسی کنٹرول کرتے اس کی کلائیاں پکڑیں۔ میں سکھا دوں گا، ابھی تم بس دیکھو اور فیل کرو۔ اس کی گردن پہ ہتھیلی جماتے ٹھوڑی کو پکڑتے چہرہ نیچے کیا۔ اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے چھوتے لمس کی صابری کی آنکھیں مکمل کھلی تھی۔ اسے محسوس کرنا تھا لیکن اسے فیل کیوں نہیں ہو رہا تھا۔ سالار نے دوبارہ اس کا چہرہ نیچے کرتے اپنے ہونٹوں سے اس کے ہونٹ لاک کیے۔ نرمی سے رب کرتے اس کے ہاتھ صابری کی کمر اور پشت پہ حرکت کر رہے تھے۔ صابری اس پہ جھکے سب ہونے دے رہی تھی، پھر اس کے کندھوں پہ زور دیتے اٹھی۔ آپ ملائکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتے تھے؟ صابری، اگر تم میرا موڈ خراب کرنا چاہتی ہو تو بتا دو، سیدھا میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے گھورتے اپنے اوپر سے اتارا۔ نہیں، میں بس پوچھ رہی ہوں۔ تو ایسا سوال کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ ابھی جب ہمارے مومنٹس ہیں تو کسی تھرڈ پرسن کا ذکر کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اچھا سوری، آپ کریں۔ اس کا موڈ خراب ہوتا دیکھے وہ خود ہی سیدھی ہو کے لیٹ گئی۔ نہیں، بس اب جاؤ تم۔ سالار آگے ہوتے کھڑا ہو گیا۔ سوری حبی، میں آپ کا موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی، بس ویسے ہی پوچھا۔ وہ اٹھ کے بیٹھتے فکر مند ہوئی۔ اپنی حالت سے بے نیاز وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، یہاں تو پھر اس کا حلال شوہر تھا، وہ کیسے نہ بہکتا۔ سالار نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، اپنی شرٹ اٹھاتے پہننے لگا تو صابری نے تیزی سے اٹھ کے اسے روکا۔ حبی بیڈ پہ کھڑے ہوتے پیچھے سے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے کان کی لو ہونٹوں سے چھوئی۔ صابری، پیچھے ہٹ جاؤ، میں نرمی سے کر رہا تھا لیکن تم تو نہ کریں نرمی۔ اس کا رخ اپنی جانب پھیرتے کندھوں پہ کوہنیاں ٹکائیں۔ سالار اس کا چمکتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ساڑی کا پلو کہاں لڑک رہا تھا اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ پلیز، وہ اس کی ناراضگی سے خوفزدہ تھی، شاید جو یوں خود سے بے باک ہو رہی تھی۔ صابری، دور رہو مجھ سے، میری شدتیں برداشت نہیں کر سکو گی۔ جب پہلے کر رہے تھے تب بھی تو برداشت کر رہی تھی نا۔ اس کے گلے میں بازو ڈالے وہ بچوں کی طرح روحانسی ہوئی۔ اوکے، اب مجھ سے کسی قسم کے رحم کی امید نہ رکھنا۔ اسے کمر سے پکڑتے بیڈ پہ گرایا۔ شرٹ کے بٹن پہلے ہی کھلے تھے۔ اسے اتارے وہ واپس اس پہ جھکا۔ صابری کو امید نہیں تھی سالار اتنی بے باک جان لیوا شرارتیں کرے گا۔ کبھی سمٹتے کبھی لجاتے صابری اسے اپنے اندر شدت اور جنون سے اترتا محسوس کر رہی تھی۔ سالار اس کی آہوں اور آنسوؤں کو نظر انداز کی جگہ جگہ اپنی مہر ثبت کرتا اس پہ بادلوں کی طرح برستا ہی چلا گیا جب تک وہ اپنی شدتیں اسے سونپ نہیں چکا۔ اس نے صابری کو خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ صابری بے چینی سے اس میں سما سی گئی تھی۔
اس کے چوڑے سینے میں چہرہ چھپاتے وہ آخرکار رونے لگی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا رحم کی امید مت رکھنا۔ اس کا پسینے اور آنسوؤں سے بھیگا چہرہ باہر نکالتے لبوں پہ لب رکھے۔ اس کا پورا وجود دہک رہا تھا۔ سالار نے اس کے ماتھے سے چپکے بالوں کو الگ کیا۔ اب مجھ سے بات بھی نہیں کرنا آپ۔ صابری نے بھیگی آنکھوں سے اسے گھورا، ساتھ ہی اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو سالار نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ آج ہم نے گولڈن مومنٹس اسپینڈ کیے ہیں۔ ہاں، جو آئندہ کبھی نہیں کریں گے۔ واپس اس کے سینے میں گھستے بڑبڑائی تو سالار پراسرار سا مسکرا دیا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اب بڑی ہو گئی تھی۔ سالار نے دوپہر کا کھانا اکیلے کھایا تھا۔ زوہا ویسے ناراض تھی اور صابری بھی ناراض ہو گئی تھی۔ دونوں کی ناراضگی خود ساختہ ہی تھی۔ سالار کھانا کھا کے باہر چلا گیا۔ زوہا سارے دن کی کمرے میں بند، شام کو تنگ آ کے باہر نکلی تو کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ تو تیار بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیوں؟ جس کی ماں کو عید کے دن طلاق ہوئی ہو وہ بھلا کیسے خوشیاں منا سکتی تھی؟ اسے صابری پہ بھی غصہ آ رہا تھا جو اس کی مما اور بابا کے درمیان آئی ہوئی تھی۔ آنٹی کھانا لگا دیں۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے آنٹی کو آواز دی۔ اوکے۔ کچھ دیر بعد کھانا آیا تو وہ کھانا کھا کے سالار کے روم میں آئی۔ وہ اپنے روم میں نہیں تھا۔ کچھ سوچتے صابری کے روم میں چلی آئی۔ روم اندر سے لاک تھا۔ دستک دیتے کھلنے کا انتظار کیا۔ چند سیکنڈ بعد صابری نے دروازہ کھول دیا۔ سفید ساڑی میں وہ ابھی تک ویسے ہی تیار بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کے زوہا کا دل جل اٹھا۔ ایک اس کی ماں تھی جو اس کے باپ کی وجہ سے اسے چھوڑ گئی تھی، اور ایک یہ مہارانی جو تیار ہو کے اس کے باپ کو امپریس کرنے کے چکروں میں لگی تھی۔ اتنا جو تیار ہوئی ہو، بابا کو دکھا چکی ہوگی اپنی ادائیں۔ انداز نارمل رکھتے گہرا طنز کیا۔ صابری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زوہا نے اس سے ایسے تو کبھی بات نہیں کی تھی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ پہلے ہی سالار کے رویے کی وجہ سے اپسیٹ تھی۔ اب زوہا اس سے ایسے بات کر رہی تھی۔ دل جیسے بیٹھا۔ کل جب میں اور ماما مہندی کے لیے گئے تھے تم تب بھی میرے بابا کو اپنی ان اداؤں میں پھنسا رہی تھی نا؟ اس کے حلیے کی طرف اشارہ کرتے حقارت سے پوچھا۔ نہیں تو ایسا کیوں لگا؟ چھوڑو جھوٹ، چونکہ تمہیں میری ماما نے دیکھ لیا تھا بابا کے ساتھ۔ تمہیں پتہ ہے وہ لب بھینچتے اس کے قریب ہوئی۔ تمہاری وجہ سے بابا نے مما کو ڈیورس دے دیا ہے۔ کیا؟ اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب ڈرامے کرنا بند کرو۔ تم نے وہ کر دیا جو سب کرتی ہیں۔ تم نے اپنی جلن اور نفرت میں میری اور ہادی بھیا کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم اپنے ماں باپ کو کھو دیں گے۔ دفع کیوں نہیں ہو جاتی میرے بابا کی زندگی سے؟ جان چھوڑ دو اب ہم سب کی۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے زوہا چیخ پڑی۔ صابری کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ ان کی زندگیوں میں آگ لگا رہی تھی۔ آنکھیں ڈبڈبائیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے۔ تمہارا باپ خود تو مر گیا ہے، لیکن تمہیں عذاب کی طرح ہمارے متھے مار گیا ہے۔ وہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ صابری کا سانس رکنے لگا۔
شاید وہ اپنے والدین کی طلاق کا غصہ اس پہ نکال رہی تھی۔ صابری نے دل کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ کانچ کی طرح چٹخ رہا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ میں تو بس کر دو۔ پہلے تو تم بچی تھی لیکن اب تو بڑی ہو گئی ہو۔ اب کیوں نہیں چھوڑ دیتی تم بابا کو؟ ویسے بھی وہ تم سے بہت بڑے ہیں۔ تم ابھی تو پراپر ینگ بھی نہیں ہوئی۔ اپنی باقی زندگی تم کسی ہم عمر کے ساتھ گزارو۔ میرے بابا کے ساتھ کیوں خود کو برباد کر رہی ہو؟ آخر میں اس کا انداز کچھ نرم پڑا تھا۔ صابری سالار کو چھوڑ دیتی، یہ کیسے ممکن تھا؟ لیکن اس کی وجہ سے ان سب کی زندگی خراب ہو رہی تھی۔ یہ گلٹ اسے کھانا شروع ہوا۔ بس ذہن میں ایک ہی بات دوڑ رہی تھی، اسے سالار کی زندگی سے دفع ہونا ہے تاکہ وہ سب خوش رہ سکیں۔ زوہا اور کیا کہہ رہی تھی اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے دل سے جنگ لڑ رہی تھی۔ زوہا بول بول کے تھک گئی تو خود ہی چلی گئی۔ یہ میری سانسیں بند کیوں نہیں ہو رہی؟ بیڈ پہ گرتے اس نے اپنے ناک اور ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے زور سے دبایا۔ اس کی سانسیں بند ہوتی تو شاید سب خوش رہتے۔ سالار بھی تو اس سے خوش نہیں تھا۔ آنکھوں سے بہتا گرم سیال گال جلا رہا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پہ آڑی ترچھی لیٹ گئی۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی پڑی، اپنی قسمت پہ ماتم کرتی رہی۔ پھر آنکھ لگ گئی تو وہ سو گئی۔ اگلے دن صبح وہ اپنے روم سے باہر نہ نکلی تو سالار اسے دیکھنے اس کے روم میں چلا آیا۔ کیا ہوا؟ میرا بیبی ابھی تک سو رہا ہے؟ ہونٹ پھیلاتے چہرے پہ ایک شریر سی مسکراہٹ تھی۔ صابری نے نامحسوس طریقے سے خود کو کمفرٹر کے اندر چھپایا۔ کل دوپہر سے وہ ابھی تک اس کا سامنا نہیں کر پائی تھی۔ کل سے دل ایک نئی لے پہ دھڑک رہا تھا۔ میرا بیبی جان۔ اس کے تکیے کے قریب بیٹھتے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا تو پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ سالار نے جھک کے اس کے ماتھے پہ نرمی سے ہونٹ رکھے۔ اٹھ کے ناشتہ کر لو۔ ماتھے سے بال سیٹ کرتے پیچھے کیے۔ اس کے شولڈر کٹ بال بہت کم بندھے ہوتے تھے۔ ابھی بھی کھلے کچھ تکیے اور کچھ گردن اور ماتھے سے چپکے اٹکلیاں کرنے میں مصروف تھے۔ صابری، سالار نے تیسری بار پکارا۔ بٹ صابری نے نہیں اٹھنا تھا۔ کل جو سب ہوا تھا اس کے بعد وہ سالار سے کیسے آنکھیں ملا سکتی تھی؟ وہ اس کے اتنا قریب تھا، اس کے اندر ہی سما گیا تھا۔ بلکہ کل کے لمحات یاد کر کے چہرہ گلال ہوا جو سالار بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری کمر کے عین بیچ میں ایک تل ہے جسے میں دوبارہ چھونا چاہتا ہوں۔ سالار نے ذرا نیچے ہوتے وسپرنگ کی تو صابری نے فوراً آنکھیں کھولی۔ آپ نے دیکھا؟ ہاں، میں نے تو سب کچھ دیکھا ہے، چھوا ہے، محسوس بھی کیا ہے۔ اس کے گال سے انگلی کی پشت مس کرتے مسکراہٹ دبائی۔ آپ کو اگر ذرا سی بھی شرم آتی ہے تو دوبارہ کچھ بھی یاد نہیں کروائیں گے۔ اس کے ہاتھ اپنے گال پہ روکتے مان سے دیکھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنی صابری کو شرمندہ تھوڑی کرنا چاہتا تھا، وہ بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ صابری تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے پاس سے اٹھ گئی، پھر فریش ہو کے چینج کیا۔ جب تک باہر آئی سالار وہیں بیٹھا رہا۔ تیار ہو کے وہ دونوں ساتھ باہر آئے تھے۔ زوہا ان سے پہلے وہاں بیٹھی ناشتے کا ویٹ کر رہی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کے ایک حقارت بھری نظر صابری پہ ڈالی جو کل اتنی باتوں کے باوجود بھی ڈھیٹ بنی سالار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔
بابا میں مما کے پاس جانا چاہتی ہوں، جلے ہوئے دل کے ساتھ سالار کو انفارم کیا۔ سالار اپنے لیے چائے نکال رہا تھا، ٹھہر کے اسے دیکھا۔ ملنے جانا ہے تو چلی جاؤ، سالار نے اجازت دی۔ نہیں، میں اب ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، نوالہ لیتے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ صابری خاموشی سے بس دونوں کو سن رہی تھی۔ کل سے زوہا کا موڈ بنا ہوا تھا اور وجہ سالار اور اس کی مما کی ڈیورس تھی۔ ہمیشہ کے لیے سالار بدمزہ ہوا۔ ہاں جی، اور واپس کبھی نہیں آنا۔ میں اس فیصلے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سالار کھانا کھاتا رہا۔ آپ کی بیوی صابری، جس کی وجہ سے میری ماما ہم سے دوبارہ دور ہوئی ہیں۔ سالار کا نوالہ لیتا ہاتھ رکا۔ ایک نظر صابری کو دیکھا جو سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ صابری کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسی کا تو ہے سارا۔ بابا، آپ نے کہا تھا آپ اس کے بڑے ہونے کے بعد اسے طلاق دے دیں گے اور اس کی شادی کسی اور سے کر دیں گے، لیکن تم کب نکلو گی؟ سالار نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، لیکن جو کہا وہ صابری اور زوہا دونوں کو ساکت کر گیا تھا۔ حبی، صابری نے اسے حیرت سے دیکھا۔ صابری، تم کچھ نہیں بولو گی؟ جسے تم سے مسئلہ ہے وہ بے شک چلا جائے۔ بابا، مجھے پتا تھا ایسا ہی کچھ ہوگا۔ آپ اسے اب کیوں چھوڑیں گے؟ آپ کی حسرتیں، زبان سنبھال کے بات کرو زوہا، یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کون غلط ہے اور کون ٹھیک۔ تمہاری ماں میرے ساتھ خود نہیں رہنا چاہتی تھی، ورنہ اتنا عرصہ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، اپنی مرضی سے آئی اور گئی۔ میرے سامنے زیادہ زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ضبط سے بولا۔ میری تو اب آپ کو زبان درازی ہی لگے گی، آپ کو تو اتنی عمر میں ایک جوان لڑکی جو مل گئی ہے۔ زوہا لب بھینچتے ہاتھ ہوا میں تھا کہ صابری نے اٹھتے اسے تھاما۔ سالار کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی سے کہو ابھی سامان اٹھائے اور چلی جائے اپنی ماں کے پاس۔ حبی، پلیز نہیں۔ صابری جیسے اس کے ساتھ چپک سی گئی، اس کا مضبوط ہاتھ اپنے کپ کپاتے ہاتھ میں لیے وہ سہمی۔ اتنے برے حالات بن گئے تھے اس کی وجہ سے کہ ایک باپ کو بیٹی پہ ہاتھ اٹھانا پڑ گیا تھا۔ ابھی تو اس نے سالار کے ساتھ تعلق بنایا تھا، وہ ٹوٹنے کے دہانے پہ کیوں کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آئی ہوگی، تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس نئے چینل کو آپ سپورٹ کریں تاکہ اس پر بھی ویسا ہی رسپانس ملے جیسا ہمارے پہلے چینل پہ مل رہا تھا۔ تو 10 دن تک جتنی بھی قسطیں اپلوڈ ہوں گی وہ یہاں پہ ہوں گی، اس کے بعد دوبارہ ہم اس چینل پہ شفٹ ہو جائیں گے۔ تو تب تک ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں، اور یہ ہم نے ریکوری کے طور پر ایک چینل بنایا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس چینل کو کچھ ہو جائے تو آپ سب اس چینل پہ ہمارے ناولز دیکھ سکیں۔ تو کائنڈلی اس چینل کو ہمارے کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ کل ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔